اس وقت پوری دنیا کے اندر جیسے کورونا وائرس کی وبا پھیل رہی ہے، ہر آدمی بچے سے لے کر بڑے تک خواتین ہر کوئی بہت سخت پریشان ہے اور خوف ہر طرف چھایا ہوا ہے، اور ہر شخص اس سے بچنے کی مختلف احتیاطات اور تدابیر کو اختیار کر رہا ہے۔ تو آج ہم آپ کی اس ویڈیو کے اندر لائے ہیں ایک ایسا اسم اعظم جو کہ 17 اسم اعظم کا مجموعہ ہے، اور موت کے علاوہ ہر چیز کی اس کے اندر شفا ہے۔ الحمدللہ میں نے بہت سارے لوگوں کو اور ایسے لوگوں کو کہ جو بہت سخت تکلیف کے اندر تھے، خود آئے کئی لوگ اس کے عینی شاہد بھی ہیں کہ جیسے ہی ان کے اوپر یہ دم کیا گیا اسی وقت اللہ کے حکم سے مکمل طور پہ ان کے اوپر آرام آ گیا، اور مریض نے خود کہا کہ الحمدللہ میں ٹھیک ہو گیا۔ تو اس میں اعظم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو ویڈیو مکمل دیکھیں، اپنے گھر والوں کی، اپنی فیملی کی، ملک پاکستان کی اور پوری دنیا کی سلامتی کے لیے۔ اور آپ یہ اسم اعظم کو دیکھیں، خود پڑھیں، اپنے گھر میں بچوں پہ دم کریں، بیوی بچوں پہ دم کریں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ تمام لوگ یہ جو ایک خوف ہے اور ایک پریشانی کا عالم ہے وہ سب سے دور ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل اور میں ہوں مفتی بلال احمد قادری۔ اسماء اعظم شروع کرنے سے پہلے ہم چلتے ہیں کرونا وائرس سے متعلق تازہ ترین صورتحال بھی دیکھتے ہیں، جیسے کہ ہم اپنے پیج کے اوپر اپنے ویورز کے لیے اس کی تازہ ترین صورتحال کو لے کے آتے ہیں تاکہ ہمارے جتنے ویورز ہیں وہ بھی اس چیز کے پتہ ہو ان کو کہ اس وقت ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور وہ اپنی احتیاطی تدابیر کریں، حفاظتی تدابیر کریں اور گھر کے اندر رہ کے اپنے آپ کو کوارنٹین کریں تاکہ یہ جو وبا پھیل رہی ہے یہ ایک طرف سمٹ کے رہ جائے۔ اور انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ جلد اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائیں گے، اور اس وبا کو بہت جلد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا کے اندر بدل دیں گے۔ تو چلتے ہیں، پاکستان کے اندر اس وقت کیسز کی تعداد بڑھ کر وہ 1036 ہو چکی ہے۔ سندھ کے اندر 410، پنجاب کے اندر 296 کیسز رپورٹ ہوئے، کے پی کے اندر 117، بلوچستان کے اندر 115، آزاد کشمیر گلگت بلتستان کے اندر 82 کیسز رپورٹ ہوئیں۔ اور اگر اموات کی بات کی جائے تو پاکستان کے اندر اس وقت 7 افراد کرونا وائرس کی متاثر کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں، اور ایک اچھی خبر آ رہی ہے، گزشتہ کل تک 7 افراد ایسے تھے کہ جو صحت یاب ہو چکے، اور الحمدللہ 19 افراد تک صحت یاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس۔ اگر پوری دنیا کے اندر نظر دوڑاتے ہیں تو پوری دنیا کے اندر اس وقت متاثرین کی تعداد 4.25 لاکھ تک ہو چکی ہے۔ اموات کو اگر دیکھا جائے تو 18,000 پلس کی ہلاکتیں ہو چکی ہیں، اور تقریباً اس وقت 197 پلس ممالک تک یہ وائرس پہنچ چکا ہے۔ اور سب سے زیادہ اگر ہلاکتیں دیکھی جائیں تو اس وقت سب سے زیادہ ہلاکتیں جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے اٹلی کے اندر ہو چکی ہیں، ان کی تعداد تقریباً 6,820 ہے، اور 70,000 کے قریب لوگ اٹلی کے اندر متاثر ہو چکے ہیں۔ اسپین کے اندر اس وقت 300 ہلاکتیں، فرانس 1100، برطانیہ 420، ترکی 44 افراد، ایران کے اندر اس وقت 1934 افراد، اور بھارت کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر اس وقت 12 افراد جو ہے وہ لقمۂ اجل بن چکے ہیں۔ اور یہاں میں کریکٹ کرنا چلوں کہ اسپین کے اندر 300 نہیں بلکہ 3,000 افراد پلس اس وقت جو ہے وہ لقمۂ اجل بن چکے ہیں۔ ملک پاکستان کی اگر تازہ ترین صورتحال دیکھی جائے تو ملک بھر میں کہیں مکمل اور کہیں جزوی لاک ڈاؤن نظر آ رہا ہے۔ سندھ میں بھی لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے، جیسے ہم نے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بھی دیکھا کہ کئی لوگوں کو مختلف سزائیں بھی دی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ جرمانے کیے بھی جا رہے ہیں، اور روڈ کے اوپر خاص طور کے اوپر کان پکڑا کر ان کی جو ہم نے ویڈیو اور تصاویر دیکھی سوشل میڈیا کے اوپر، اور پولیس اور رینجرز جگہ جگہ ناکے لگائے ہوئے ہیں۔ اور کراچی کے اندر رات 8 سے لے کے صبح 8 تک تمام دکانوں کو بند کروا دیا گیا۔ اسلام آباد کی بات کی جائے تو اسلام آباد کے اندر بھی اس وقت جزوی طور پر لاک ڈاؤن ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اندر بھی دکانیں اور دفاتر کو بند کرا دیا گیا ہے۔ اور ریلوے کی بات کی جائے تو پاکستان میں اس وقت ملک کے اندر 31 مارچ تک تمام ٹرینیں معطل کر دی گئیں، اور اندرون ملک جو چلنے والی پروازیں تھیں ان کو بھی تا حکم ثانی بند کر دیا گیا۔
یہ تو تھی اس وقت کی موجودہ صورتحال کرونا وائرس کے حوالے سے۔ اب ہم اپنے اصل مقصد کی طرف آتے جو آپ کے ساتھ اسم اعظم شیئر کرنا ہے۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں اپنی احتیاطی تدابیر کو اپنانی چاہیے، جیسے کہ لاک ڈاؤن کی صورتحال نظر آ رہی ہے، لیکن اگر آپ باہر جائیں تو ہر شخص پھر بھی باہر نکل رہا ہے، اور وہ حکومت کی طرف سے باوجود اس کے فلیگ مارچ بھی کیے جا رہے ہیں اور بتائے جا رہے ہیں کہ اپنے گھروں کے اندر رہیں اور اپنے آپ کو آئسولیشن کریں، لیکن لوگ پھر بھی اس چیز کی طرف نہیں آ رہے۔ اور جیسے کہ عمران خان صاحب نے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر حالات سنگین ہوتے گئے تو ہمیں کرفیو کی طرف جو ہے وہ جانا پڑے گا۔ تو اس لیے ابھی چاہیے کہ لوگ خود احتیاط کریں تاکہ ہم اس طرف جا ہی نہ سکیں، کیونکہ ہمارا ملک پاکستان ہر طرف تو یہ آواز ہے کہ لاک ڈاؤن کر دیے جائے، لیکن ہمارا ملک پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا اس مکمل لاک ڈاؤن کرفیو کی طرف۔ تو اس لیے چاہیے کہ ہم اپنی احتیاط کریں۔ احتیاطی تدابیر آپ کو بتائی گئی ہیں کہ اپنے ہاتھ کو ڈیٹول، صابن سے، جراثیم کچھ چیزوں سے اپنے آپ کو دھوئیں، میل جول، سماجی میل جول کم کریں، اور لوگوں کے ساتھ آنا جانا اور رابطے اس چیز کو کم کریں۔ کئی لوگوں نے اس کے اوپر الحمدللہ بڑی سختی سے عمل کیا ہوا ہے، اور بعض ہم نے میڈیا کے اوپر دیکھا کہ گھروں کے بعد چٹ لگائی گئی ہے کہ ہم کسی سے مل نہیں سکتے، اگر بہت زیادہ ضرورت ہے تو وہ فون پر ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ یہ بھی ایک اچھی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے آپ کو بھی اس طرح گھروں کے اندر بند کر کے رکھیں، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ اگر ہمیں ہے تو اور لوگ اس سے محفوظ رہ سکیں، یا اگر کسی کو ہے تو ہم اس سے محفوظ رکھیں۔ تو اپنے گھر والوں کی، اپنی فیملی کی حفاظت کریں۔ تو ایک اسم اعظم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، ابھی اس کی سکرین بھی آپ کے سامنے آ گئی، میں اس پورے پیج کو ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ جس کو یہ پیج چاہیے وہ پیج مجھ سے لے سکتا ہے، اور اگر جن کو نہیں پڑھ سکتے یا نہیں پڑھنا آتا، مشکل ہے، تو وہ واٹس ایپ کا نمبر آ رہا ہے، اس کے اوپر آپ ہم سے اس کی آڈیو بھی لے سکتے ہیں۔ یہ اسم اعظم ایسا اسم اعظم ہے، 17 اسم اعظم کا مجموعہ ہے، اور اللہ کے نیک بندے جتنے اکثر اولیاء اللہ، ان کے جو مخصوص اعمال تھے ان کو سب ایک جگہ جمع کیا گیا تاکہ ہماری تمام مصیبتیں اور پریشانیاں اور یہ چیزیں دور ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہم سے جتنے گناہ ہو چکے ہیں یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، اللہ پاک ہمارے تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو ایک دفعہ میں یہ اسم اعظم پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں، پڑھنے میں آسانی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ألف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ والرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب اللهم أنت خلقتني وأنت تهدني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وسلم۔ تو یہ تھا اسم اعظم، اسماء اعظم بلکہ، جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز جن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی تو میں نے جیسے بتایا واٹس ایپ کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر آڈیو میں چاہیے ہو تو پھر بھی آپ کر سکتے ہیں، اگر چاہیں تو یہیں سے ہی آڈیو آپ اس کی کاپی کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ گھر کے اندر اس کو لگائیں، گھر کے اندر سنیں اس چیز کو۔ اگر خدا نخواستہ کوئی مریض ہے آپ کا تو اس مریض کے پاس اس کو لگائیں، اور اللہ کے حکم سے یہ میرا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز جس نے یہ عمل کیا، اللہ کا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز اس شخص کو، اس کی فیملی کو، گھر والوں کو انشاءاللہ یہ وائرس چھو بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ موت کے علاوہ، موت کا کوئی حل نہیں ہے، موت کا کوئی علاج نہیں۔ اگر اس کی زندگی ہے، موت نہیں ہے، تو انشاءاللہ العزیز اس کو ضرور شفا ملے گی۔ کیوں؟ یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ کیا، میں نے بہت سارے لوگوں کو اس کے اوپر تجربہ کیا۔ انشاءاللہ العزیز آپ کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ نظر میں آئے گا۔ اس کا پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ 3 مرتبہ پڑھنا ہے فجر کے بعد، 3 دفعہ پڑھنا ہے مغرب کے بعد۔ اول آخر درود شریف طاقتان میں پڑھیں، 1 دفعہ، 3 دفعہ، 5 دفعہ، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے طاقتان میں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ایک پانی کی بوتل لے لیں، اس کے اوپر دم کر دیں، خود پئیں، اپنے گھر والوں کو پلائیں، اپنے بچوں کو پلائیں، انشاءاللہ العزیز اس موذی مرض سے حفاظت ہوگی۔ اور اگر آپ کے پاس آب زمزم ہے تو آپ یقین کریں کہ سب سے بڑا اینٹی بائیوٹک آپ کے پاس ہے۔ آب زمزم کے اوپر دم کر کے اگر کوئی مریض بھی ہے اس کو پلائیں اور اسے وہ ٹچ کرائیں، انشاءاللہ العزیز اللہ کے حکم سے وہ اس میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہ میرا وعدہ ہے، ایک دعویٰ ہے کہ کیوں اللہ کے کلام میں شفا ہی شفا ہے، اور بیماری اسی کی طرف سے اور صحت بھی اسی کی طرف سے ہے۔ اگر موت نہ ہوئی تو انشاءاللہ اس شخص کو ضرور شفا ہوگی، کیونکہ موت کا علاج دنیا کے اندر کسی چیز کے اندر نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ ساتھ کریں، استغفار کریں، اور اللہ رب العالمین سے اپنے اس کی رحمت کا واسطہ دے کے کہ یا اللہ تو نے اپنے عرش معلیٰ پر یہ چیز لکھ کے رکھوائی ہوئی ہے کہ میری رحمت میری غضب کے اوپر آ گئی۔ یا اللہ تجھے اس اپنی رحمت کا واسطہ اور تیری اس رحیمی کریمی کا واسطہ ہے کہ جو خود کہا ہے کہ میں 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہوں، اور تیرے اس نبی و آخر زمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے کہ جس کے بارے میں تم نے فرمایا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تمہیں دونوں جہاں کے لیے نبی آپ کو رحمت بنا کے بھیجا، اس کی رحمت کا واسطہ ہے۔ حسنین کریمین کی رحمت، ان کا واسطہ آپ کو 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کا واسطہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا واسطہ کہ ہمیں اس بیماری سے محفوظ فرما، ہمیں محفوظ فرما، ہمارے گھر والوں کو محفوظ فرما، ہماری آل اولاد کو محفوظ فرما، امت مسلمہ کو محفوظ فرما، پوری دنیا کو محفوظ فرما۔ قرآن کریم کے اندر خود اللہ پاک نے فرمایا کہ جب یہ کشتی میں ہوتے ہیں، سواری میں ہوتے ہیں، کشتی میں ہوتے ہیں، اگر ان کے اوپر کوئی عذاب نازل ہو رہا ہوتا تو اس وقت ایک اللہ کو پکارتے اور اللہ پاک ان کو اس سے بچا لیتے۔ تو اس وقت پوری دنیا کی نظر یا اللہ تیری طرف ہے، تو ہم سب کو اس سے محفوظ فرما، ہماری آل اولاد کو محفوظ فرما، ہمارے گھر والوں کو۔ اور یہ جو خوف جو تو نے قرآن کریم کے اندر فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تجھے تیرے اس اولیاء اللہ کا واسطہ ہے کہ جس طرح تو نے ان کو فرمایا کہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا، ہمیں بھی ان کی نسبت سے، ہمیں ان کی برکت سے ہم سے بھی اس خوف اور غم کو دور فرما دے۔ تو انشاءاللہ اللہ یہ دعا کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ جو ایک شخص 90 سال تک بتوں کو پکارتا رہا، غلطی سے اس کے منہ سے یا سمد نکل گیا، تو اللہ پاک نے فرشتوں نے کہا یا اللہ اس نے تو غلطی سے کہا ایک دفعہ مجھے پکارا تو صحیح، تو ہم بھی اپنے اللہ کو پکارے، اپنے رب کو پکارے، انشاءاللہ العزیز وہ ضرور ہمارے حال پر رحم فرمائے گا۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، انشاءاللہ العزیز آپ سب اس پہ عمل کریں، اللہ پاک ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔